السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ تو چلیے اللہ کے بابرکت نام سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چوتھا مخرج اور پانچواں مخرج۔ چوتھے اور پانچویں مخرج کا تعلق لسان سے ہے، یعنی زبان سے ہے۔ پہلے جو ہم 3 مخارج پڑھ چکے ہیں ان کا تعلق حلق کے ساتھ تھا۔ آج جو ہم چوتھا اور پانچواں مخرج پڑھیں گے اس کا تعلق لسان سے ہے، یعنی زبان سے جو 18 حروف ادا ہوتے ہیں ان کے جو 10 مخرج ہیں ان میں سے 2 مخرج آج ہم پڑھیں گے، جو کہ ہے قاف اور کاف۔ ہم یہ 2 مخرج آج پڑھیں گے، قاف اور کاف۔ چوتھا مخرج، اقصی لسان زبان کی جڑ اور مقابل کے تالو کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اقصی لسان کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ زبان کی جڑ۔ اب نرم تالو، اس میں دوسرا ورڈز ہے کہ نرم تالو۔ اب نرم تالو کہاں ہے؟ یہ دیکھیں نرم تالو، یہ ہے اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، جو کل بھی ہم پڑھ چکے تھے تفصیل سے۔ یہ زبان کی جڑ جب اس نرم تالو کو لگے گی، جب اٹھ کر نرم تالو کو لگے گی، اقصی لسان جب اس نرم تالو کو لگے گی تو قاف ادا ہوگا۔ یہ نرم تالو جو ہمارے منہ کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نرم تالو۔ اس کو انگلش میں ویلا بھی کہتے ہیں اور ویسے اس کو نرم تالو کہتے ہیں۔ تو یہ اقصی لسان زبان کی جڑ جب اٹھے گی، اس نرم تالو کو ٹچ کرے گی تو قاف ادا ہوگا۔ قاف قاف، خوب موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ یہ پر لیٹر ہے۔ اب پانچواں مخرج کہ اقصی لسان اور مقابل کے تالو کا سخت حصہ جو منہ کی جانب ہوتا ہے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان حروف کو حروف لحاظیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں حروف کو یعنی قاف اور کاف کو حروف لحاظیہ بھی کہتے ہیں۔ اب کاف کا مخرج دیکھتے ہیں کہ یہی اقصی لسان زبان کی جڑ جب اس نرم تالو سے تھوڑا سا آگے جب لگے گی تو وہاں سے بالکل تھوڑا سا آگے، یہاں پہ دیکھیں، یہی زبان کی جڑ جب نرم تالو سے تھوڑا سا آگے یہاں لگے گی تو کاف ادا ہوگا۔ کاف کاف، قاف اور کاف دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں، قاف اور کاف۔ آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ فرق دونوں میں صرف یہ ہے کہ قاف جو ہے وہ پر لیٹر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، اور کاف جو ہے وہ باریک لیٹر ہے اور حروف مستفیلہ میں سے ہے اور ہر حال میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو قاف ہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو تو وہ ہر حال میں پر ہی پڑھا جائے گا، اور کاف جو ہے وہ ہر حال میں باریک ہی پڑھا جائے گا، چاہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہے تو کاف کو باریک ہی پڑھیں گے۔ قاف کو ادا کرتے ہوئے آپ کی منہ بھر کے آپ نے پڑھنا ہے، مطلب ہونٹوں کو آپ نے حرکت نہیں دینی۔ ہونٹ تھوڑے سے آپ کے راؤنڈ شیپ میں ہوں گے، گول ہوں گے، لیکن زیادہ گول بھی نہیں کرنا ہے ہونٹوں کو، اور منہ کھول کے آپ نے حروف کی ادائیگی کرنی ہے۔ قاف کاف، قاف کاف، اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، 100 ٹائم آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ لیکن جیسے قالو کانو، قالو کانو، دونوں میں آپ کو فرق واضح نظر آ رہا ہوگا۔ قالو کانو کافرین والقمر،
امید کرتی ہوں اچھے سے آپ کو قوف اور کاف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔